السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عظمت جامی آفیشیل۔ آج ہفتہ ہے 25 جولائی 2026 اور یہ ہمارا شام کا ویلاگ قدر تاخیر کے ساتھ آپ کی خدمت پہنچ رہا ہے۔ جی آئے تو چینل بھی سبسکرائب فرما لیں۔ دو تین اہم ڈیولپمنٹس، ایک تو بھارت میں جو جین زی کا احتجاج ہے، ان کے تمام مطالبات کیسے مانے مودی سرکار کی ہٹ درمی نے، کیسے یہ تحریک کامیاب ہوئی، اور آج بالکل بات کریں گے جو پیرلل ڈرا کیے جاتے ہیں پاکستان کے ساتھ بھارت کے، فرق کیا تھا، کیا وہ کی نقطے تھے سچن رامیش ٹنڈولکر سے لے کے تمام اہم شخصیات کو جین زی کے احتجاج میں کیوں آنا پڑا، اور جو دھرمیندر پردھان ان کا شکشا منتری یعنی یونین ایجوکیشن منسٹر ہے، اس کی ایک کہانی آپ کو سنائیں گے کہ یہ خود بھی ایک زمانے میں واقعتاً پرچہ لیک ہونے پہ لاٹھی چارج اس کے پاس ہوا، یہ خود احتجاج کرتا تھا، آج خود احتجاج کی وجہ سے مستعفی ہوا، آج دن کی ڈیڈ لائن تھی۔ پھر دوسری بات، جو ایران امریکہ جو تنازعہ ہے، اس میں ایک نیا جو فرنٹ کھلا ہے جس کے اوپر اب انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے کہ اب یہ اصل میں سعودی اور یمن کا تنازعہ جس طرح سے سامنے آیا، تو میں نے رپورٹ کیا تھا آپ کو کہ سعودی عرب نے جو حملے کیے کولیشن فورس نے یمن کے حوثیوں کی مختلف پورٹس کے اوپر، تو جواب میں حوثیوں نے کیا کارروائی ڈالی ہے، اور اب اس میں جو سعودی لیڈ کولیشن کا لفظ ہے اس کا مفہوم کیا ہوگا۔ یورپ میں بڑی خطرناک آتش زدگی ہوئی، آگ بھڑک اٹھی ہے، کوئی 2.5 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں یورپ جیسے جدید علاقے میں، فرانس میں اور میڈرڈ میں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ وہاں جو جین زی جنتر منتر دہلی میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے خیال میں بھارت کی تاریخ کا یہ سب سے ناقابل یقین واقعہ ہے، انکریڈیبل واقعہ ہے کہ وہاں جو پچھلے 15-20 سال سے بی جے پی کی گرفت تھی، اس کو نوجوانوں کے احتجاج نے کمزور کر دیا، چولیں ہلا دیں۔ یہ جو دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ ہے، یہ اصل میں ایک سمجھیں ایک اینٹ کھسکی ہے اس عمارت کے نیچے سے جو مودی نے کھڑی کی ہوئی تھی ہندوتوا کے نام پہ، میڈیا کنٹرول کر کے اور اینٹی پاکستان جذبات کو جنم دے کر۔ تو پہلی اینٹ کھسکی ہے، گو کہ ابھی فار ناؤ وہ قابو پا لیں گے۔ خود اسے انسٹاگرام پہ آنا پڑا سیلفی موڈ میں، پچھلے ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ اس نے کابینہ کو یہ کہا تھا کہ آپ انسٹاگرام پہ آئیں، ریلیں بنائیں، ترقیاتی اسکیمیں بتائیں ہم نے کیا کام کیا یووا کے لیے، یعنی یوتھ کے لیے اور پبلک ایٹ لارج کے لیے، جنتا کے لیے۔ تو وہ میں نے کل بھی عذرائے تفنن کہا تھا کہ یہاں بھی ریلیں بنتی ہیں۔ بہرحال اب دھرمیندر پردھان جو ہیں یہ مستعفی ہو گئے ہیں، آج کی ڈیڈ لائن تھی، آج وہ مستعفی ہوئی، یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں جب وہ استعفیٰ دیتا ہے تو ابھیجیت دیپکے جو ان کے ترجمان ہیں کاکروچ پارٹی کے جو سربراہ ہیں، آپ نے دیکھا اسٹیج پہ کیسے نیچے بیٹھ کے اس نے مکے مارے اور جذباتی انداز میں اس کو سیلیبریٹ کیا۔ سچن رامیش ٹنڈولکر کا رات کو ٹویٹ آیا، بہت بڑا کھلاڑی۔ اب وہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا انڈیا میں، یہ کبھی بھی سرکار کو ناراض نہیں کرتے، لیکن جب اتنا بڑا سٹار بھی یہ بات کرے اور ان کے حق میں بات کرنے کی کوشش کرے تو سمجھ جائیں کہ کہانی بدل چکی ہے۔ میرا خیال ہے سوائے امیتابھ کے تمام اہم شخصیات نے دس وے اور دیٹ وے بات ضرور وہاں پہ کی ہوگی۔ دھرمیندر پردھان خود ایک زمانے میں پرچہ لیک ہوا اور اس نے احتجاج کیا تھا، لاٹھی چارج اس پہ ہوا تھا۔ یہ کوئی 1997 کا واقعہ ہے، اڑیسہ جو بھارت کی ریاست ہے وہاں سے اس کا تعلق ہے۔ تو پرچہ جب لیک ہوا تو وہاں اڑیسہ میں جو سیکریٹریٹ ہے گورنمنٹ کا، اس کے سامنے اس نے احتجاج کیا تھا، زخمی ہوا۔ بی جے پی کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے جسے ABVP کہا جاتا ہے، یعنی اکھل بھارتیہ ودیارتی پریشد، ودیارتی طلبہ کو کہتے ہیں، تو اس کا یہ اسٹوڈنٹ ونگ کا رہنما تھا، اور تب JP پٹنائک کی حکومت تھی اڑیسہ میں، اس کے خلاف اس نے احتجاج کیا تھا، پردھان نے قیادت کی تھی۔ تو 29 سال بعد خود اس کے خلاف ایسا ہی احتجاج ہوا اور اسے استعفیٰ دینا پڑا۔ یہ BJP کا کٹر حامی رہا، سیاسی سفر اس کا BJP سے شروع ہوا، طلبہ سیاست سے کالج کا یونین کا صدر رہا، اور 1994 میں ہی یہ کم عمری میں یہ جو ان کا ABVP فرنٹ ہے BJP کا اسٹوڈنٹ ونگ، اس کا جنرل سیکرٹری بنا۔ بعد میں یعنی اتنا کٹر قسم کا BJP کا حامی اس طالب علم میں اتنا مقبول تھا کہ یہ پھر BJP کا قومی سطح کا جنرل سیکرٹری بنا، اور پھر لوک سبھا سے بھی منتخب ہوا، سینٹ سے بھی منتخب ہوا، اور امیت شاہ جو مودی کے بعد ایک طاقتور ترین شخصیت ہے، اس کا بڑا یار غار، اس کے گھر اکثر رہتا تھا۔ یہ اس کی اہمیت لگائیں BJP میں تھی کیا، تو اس کو استعفیٰ دینا پڑا۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کسی عام منتری کا، عام وزیر کا استعفیٰ نہیں ہے۔ امیت شاہ سے لے کے مودی تک اور BJP کی اسٹوڈنٹ ونگ سے لے کے BJP کی نیشنل قیادت تک ایک بندہ اہم ترین رہا، وہ مستعفی ہوا ہے۔
اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلی اینٹ کھسکی ہے وہاں سے. بار کے احتجاج تو ختم کر لیا کیونکہ انہوں نے مطالبات تینوں کے تینوں پورے کر لیں. ان کے جتنی ایف آئی آرز ہوئی ہیں واپس کریں, اور جو درج ہو چکی ہیں ان کا ریکارڈ ہمیں دیں منگل تک. اور پھر جو طالب علم جنہوں نے اپنی جان لی پرچہ لیک ہونے کی وجہ سے, 1 کروڑ روپیہ فی کس انہیں دیا جائے. یہ ہوگی کہانی آپ سن چکے ہیں. جو 26 روز سے ہڑتال کی تھی سونم وانگ چاک نے, اس نے بھی ختم کر دی ہے. لیکن مدعا اب یہ نہیں ہے. مدعا میں آپ کو خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اس احتجاج کی پیچھے وجوہات کیا تھیں. ہم جذباتی تو ہو جاتے ہیں, بالخصوص ہمارے کچھ ایسے کامنٹیٹرز اور تجزیہ نگار ہیں جو بالخصوص باہر بیٹھ کے بڑے جذباتی ہوتے ہیں. ایتھے نہیں آنا, وہاں کوئی باہر بیٹھ کے اس تحریک کو لیڈ نہیں کر رہا تھا. انڈیجنس تحریک تھی, آرگینک تحریک تھی. 3-4 وجوہات کا میں نے خلاصہ نکالا کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. گو کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں مماثلتیں ہیں پاکستان کے معاملات کی بھارت کے ساتھ, لیکن فرق کیا ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. پاکستان میں جب بھی کوئی تحریک, کوئی احتجاج, کوئی دھرنا ہوتا ہے تو وہ کسی ضامن سے شروع ہوتا ہے, گرنٹر سے, اور کسی گرنٹر کے اوپر ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ چاہے آپ طاہر القادری صاحب کے معاملات دیکھ لیں, اس کے بعد دھرنا دیکھ لیں پی ٹی آئی کا, اس کے بیچ میں مذہبی سیاسی جماعتوں کے دھرنے دیکھ لیں. یہ اگر میں غلط کروں میں تصحیح کریں گے. کاکروچ جنتا پارٹی کا کوئی گرنٹر نہ پہلے تھا نہ اب ہے, نہ وہ ملک کو گالیاں دے رہے تھے, نہ وہ جلاؤ گھراؤ کر رہے تھے. لاٹھیاں خود کھائیں. آگے چلیں. سب سے بنیادی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ پرامن احتجاج تھا جس میں عوامی ہمدردیاں بے پناہ ہو چکی تھیں. وہ آپ کے سامنے ہے. سی این این سے لے کے, گارڈین سے لے کے تمام بڑے آؤٹ لیٹ اس تحریک کو کور کر رہے تھے. دوسرا, یہ مسئلہ جس کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہر گھر سے جڑا ہوا تھا, کیونکہ ہر گھر کی خواہش ہے بچہ پڑھے, اب میڈیکل میں جائے, ڈاکٹر بنے, افسر بنے, انجینئر بنے. اس کا پرچہ اگر لیک ہوتا ہے اور اس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں تو ان کا جو فیوچر ہے وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے. وہاں بھارت میں لوگ لون لے کے, زمینیں گروی رکھوا کے بچہ پڑھاتے ہیں. کمپٹیشن ٹف ہے, آبادی زیادہ ہے. تیسرا, سوشل میڈیا کا جو مؤثر استعمال انہوں نے کیا وہ ناقابل یقین ہے. روایتی میڈیا ختم شد, مودی کا کنٹرول میڈیا بے اثر تھا. بڑے بڑے اینکر تجزیہ نگاروں کو انہوں نے کہا آپ ہیں کون, ردی ٹوکری بنا دیا انہوں نے. عام فہم ریلیں بنائیں اور بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں. چوتھا, حکومت پہ جو دباؤ آیا اور وہ مذاکرات پہ مجبور ہوئی, یہ تھا ان کی کامیابی کا آغاز. اور مودی کو خود انسٹا پہ آنا پڑا اور پھر مطالبات ایز اٹ از ماننے پڑے, وگرنہ انہیں پتا تھا کہ پورے ملک میں آگ پھیل جائے گی. یہ 4-5 بنیادی فرق ہیں پاکستان کی کسی بھی تحریک سے اس تحریک کے. اس میں ایک قابل غور جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے اس تحریک کے اوپر, جو طالب علموں کی تھی, یہ میں نے دیکھا ایک بچہ, اس سے ایک رپورٹر بات کر رہی ہے تو کہتا ہے جی ہمیں پتہ نہیں ہے تاریخ کا, یا ہمیں سیاست کا نہیں پتہ. وہ کہتا ہے میں نے بھگت سنگھ کو پڑھا ہوا ہے, میں نے بہادر شاہ ظفر کو پڑھا ہوا ہے, میں نے مولانا حسین احمد مدنی کو پڑھا ہوا ہے, میں نے جو پٹھانوں کے ساتھ سلوک ہوا آزادی کی جنگ میں, یا جو مارا گیا بھارتی مسلمانوں کو یا سکھوں کو یا ہندوؤں کو, اس کو پڑھا ہوا ہے. تو ہم یہاں کھڑے سامنے گولی کھانے کے لیے تیار ہیں. یعنی تاریخ سے واقف تھے, سیاست سے واقف تھے, صحافت سے واقف تھے, صرف وہ فیول نہیں بنے ہوئے تھے کسی تحریک کا, تو ان کو پتا تھا وہ کیا کرنے آئے ہیں. تو یہ فرق سب سے امپورٹنٹ ہے. ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ ہمارا رہنما کیا کہتا ہے, بس آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر لبیک کہنا ہے. تاریخ کا نہیں پتا. تاریخ وہی ہے جو ہمارے کسی سیاسی یا مذہبی رہنما نے ہمیں پڑھائی ہوئی ہے. یہ ہے بنیادی فرق. ان کا کوئی مذہبی سیاسی رہنما نہیں تھا. ان کے لیے تو ہنومان کا مندر نہیں کھلا تھا جب لاٹھی چارج ہوا, مسجد کھلی تھی. تو تب وہاں کھڑے بچوں نے کہا تھا کہ آج افسوس ہوا ہندو ہونے کے اوپر کہ مندر نہیں کھلا ہنومان کا. وہاں پہ جو پنڈت ہوگا, جو بیٹھا ہوگا, اس نے نہیں کھولا دباؤ کی وجہ سے, مسجد کھول دی گئی, پانی بھی پلایا گیا. لیکن مودی کیا فیڈ کر رہا تھا, اینٹی مسلم ویو. تو مسلمانوں کی مسجد نے کیا سلوک کیا, کھول دیے, اللہ گھر ہے, آئیں. کئی ایک فرق ہیں. مماثلتیں یہ ہیں کہ وہاں بھی ریلیں بنا کے کام دکھانے کا کہا گیا ہے, یہاں بھی یہ کام کیا جا رہا ہے. وہاں بھی طالب علموں کو بے روزگاری, پرچہ لیک اور آگے مستقبل تاریخ ہے, یہاں بھی کچھ ایسے معاملات ہیں. یہاں مہنگائی, پیٹرول کی قیمت میں اضافہ آپ دیکھیں, روزانہ کی بنیاد پہ کر کے روزانہ کرائے بڑھ رہے ہیں, بے روزگاری ہے. مسائل ہیں, لیکن ان مسائل کا جب بھی کوئی حل ہوگا یا جب بھی کوئی تحریک ہوگی وہ آرگینک ہوگی, عوام کے اندر سے ہوگی. تو مماثلتیں ہم ڈھونڈ کے فوراً خوش ہو جاتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ باہر بیٹھ کے خوش نہیں ہوا جا سکتا, میدان میں آنا پڑتا ہے. جلاؤ گھیراؤ سے, گالی دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. پورا احتجاج کر کے منوانا پڑتا ہے کہ آپ نے حکومت کو ہلا دیا.
اور پھر گارنٹیاں نہیں مانگی جاتی، نہ پہلے نہ بعد میں. یہ تھی کہانی. آگے آ جاتے ہیں. صورتحال تشویشناک ہے جو کل رات گزری ہے. ایران امریکہ معاملات پہ نظر ہے ہماری. 13-14 راتیں گزر چکی ہیں. تو یہ پہلا موقع آیا ہے جو رات گزری کہ ایز سچ ایران امریکہ براہ راست انہوں نے ایک دوسرے پہ حملے نہیں کیے. یہ پہلا موقع ہے. لیکن اس کے بدلے میں کیا ہوا؟ وہ سعودی اور یمن کا جو فرنٹ کھل گیا وہ بڑا لیتھل ہے. انتہائی زیادہ کشیدگی اس سے بن سکتی ہے. کئی دوست مسلم اسلامی ممالک بشمول ہم کئی ٹیسٹ ہم پہ لگ سکتے ہیں، پرابلم ہو سکتی ہے، امتحان شروع ہو سکتے ہیں. بین السطور ہی میں یہ بات کر سکتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں. یہ سعودی اتحاد نے جو یمن کی حوثیوں پر حملے کیے، کیونکہ یمن کی حوثیوں نے ان کی ناکہ بندی کی، ان کے جہازوں کو ٹارگٹ کیا، جو سعودی آئل لے کے سعودی فلیگ کے ساتھ جا رہے تھے ان کو ٹارگٹ کیا. حالانکہ جو سعودی تیل لے کے چینی جہاز گزرے تھے انہیں ٹارگٹ نہیں کیا گیا. تو یہ سب سے پہلا بلنڈر ان کی جانب سے ہوا، ناکہ بندی کر کے کہ سعودی تیل نہیں ہم نے گزرنے دینا. تو اس کے جواب میں انہوں نے پھر ہفتے کی رات سٹرائکس کی. اس کے جواب میں اب انہوں نے حوثیوں نے جیزان اور ینبع دو جو علاقے ہیں سعودی عرب کے، ان میں ارامکو کی جو تنصیبات ہیں ان پہ حملہ کیا، جو ان کا ترجمان ہے یحییٰ سری وہ یہ بتا رہا ہے. لیکن سعودی عرب میں کیونکہ کئی ایک بیسز بھی ہیں اور وہاں پہ BBC بتا رہا ہے کہ یونانی فوج کی بھی ایک بیس ہے. اس نے 2021 سے آنورڈ وہاں موجود ہیں، انہوں نے 2 میزائل جو داغے انہیں انٹرسپٹ کر لیا تھا. دوسرا ہوا یہ کہ یوکرین نے کیسپین سی سے ایک بڑا جہاز گزرا تھا روسی، اس کے اندر ایران کے لیے کوئی ساز و سامان تھا. یوکرین نے اسے ٹارگٹ کیا ہے اور اسے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. پھر جو سعودی حملوں کے بعد حوثیوں نے حملے کیے اس کے اوپر سعودی عرب کا رد عمل نہیں آیا. لیکن میری اطلاعات کچھ یہ ہیں کہ یہ معاملہ یہاں نہیں رکنا، یہ معاملہ آگے بڑھے گا، یہ علاقائی شکل اختیار کرے گا، علاقائی تنازع بننے کا خدشہ موجود ہے اور اس میں امتحان شروع ہوگا جو دوست اسلامی ممالک ہیں، چاہے ہم ہیں چاہے کوئی اور ہے. اور اس میں ایران کے اوپر ایران کو سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ انہیں روکیں وگرنہ صورتحال کشیدہ ہو سکتی ہے. اب یہی وجہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس نے CNN نے سرخی لگائی کہ نیو فرنٹ اوپن ہو چکا ہے حوثی اور سعودیوں کا. انہوں نے تو اس بات کو اجاگر کرنا ہے. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وال اسٹریٹ جرنل نے خبر دی تھی کہ جی وہ بحرین اور کویت نے UAE کی معلومات کے اوپر سیکرٹلی طیارے بھیجے اس جنگ کے دوران حالیہ 12 دنوں میں ایران کے اندر سائٹس پہ حملہ کرنے کے لیے. تو یہ خبریں تو آئیں گی. براہ راست وہ چاہتے ہیں ان ممالک کا تصادم ہو آپس میں تاکہ ہم پیچھے بیٹھ کے تالیاں ماریں، ہم ایئر بیسز دیں، طیارے دیں، 80-90 ارب کا ڈالر ان سے لیں، 90 ارب ڈالر کے جو دفاعی فنڈز ہیں وہ لیں. 150-200 ارب ڈالر بنتا ہے دفاعی بجٹ ان خلیجی ممالک کا، اور امریکہ کی بیسز، یورپی ممالک کی سیکیورٹیز، ان کا اسلحہ ساز و سامان. اور اب وہ چاہتے ہیں کہ براہ راست یہ آپس میں الجھیں. یہ بہت بڑا پلان تھا جو اب آپ کو سامنے کسی اور شکل میں انفولڈ ہو رہا ہے. میں جانے سے پہلے آپ کو ایک بات عرض کروں کہ افسوسناک ترین ایک صورتحال بنی ہے یورپ میں. اسپین اور فرانس میں اچانک آتش زدگی ہوئی ہے جنگلات میں، اور خبر اس لیے اہم بنی کہ عموماً امریکہ، آسٹریلیا یا مختلف ممالک میں آپ دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں مرگلہ میں بھی اچانک ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے لاپرواہی کی وجہ سے. لیکن 2,70,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے ہیں. 2,70,000، اور یہ پچھلے 12-14 گھنٹوں کی سٹوری ہے، ڈیولپنگ ہے. فرانس کا شہر ہے بورڈو، وہاں پہ 60,000 افراد صرف. جنوب مغربی علاقے ہیں فرانس کے، وہاں پہ 2 لاکھ سے زائد افراد. فوج کو طلب کرنا پڑ گیا ہے فرانسیسی صدر کی جانب سے. اس حد تک صورتحال بے قابو ہو چکی ہے، اتنی تیز یہ فائر ہے. اسپین میں جو میڈرڈ کیپٹل ہے اس کے آس پاس بھی یہی صورتحال ہے. وہاں پہ اسپین میں پیڈرو سانچیز کی حکومت ہے، انہوں نے ملک گیر ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کیا ہے. وہاں 40,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے ہیں. اسپین میں تو میں دیکھ رہا تھا 6,000 سے 9,000 ہیکٹر علاقہ جو ہے وہ جل چکا ہے. تو یہ جو آفت ہوتی ہے یا وہ جتنی بھی اب جدید ہو جائیں، یہ بے قابو ہو چکی ہے صورتحال وہاں پہ. پہلے ہی دنیا پوری جنگوں کے زد میں ہے، پرائسز کی ہائیک کی زد میں ہے، بے چینی اور بے امنی کی زد میں ہے. اوپر سے جب ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو صورتحال مزید گھمبیر ہوتی ہے، انسانی نفسیات اس سے بجھتی ہے، مایوسی اس سے سامنے آتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ایران کے جو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری ہیں محمد باقر ذوالقدر، ان کا ایک بڑا اہم بیان آیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ جب تک دشمن سرنڈر نہیں کرے گا، ہتھیار نہیں ڈالے گا، ایران پیچھے نہیں ہٹے گا. کسی صورت پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے، کارروائیاں جاری رکھیں گے. گو کہ
12 گھنٹے تک تو اس میں براہ راست کشیدگی دیکھنے کو نہیں ملی. آج رات کا البتہ خدشہ ہے کہ یمن سعودی عرب کا محاذ اور گرم ہوگا اور ایران امریکہ محاذ بھی پیرالل کھل سکتا ہے دوبارہ سے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.